بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے اس بات کی اہمیت اجاگر ہو کہ بعض دفعہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ذہنی صحت اچھی نہیں ہوتی، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، غصہ بار بار آتا ہے، بلا وجہ اداسی چھا جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مگر سماؤ سکون نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی، غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اینگزائٹی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کمال کا انسان بنایا ہے۔ انسان کے برین میں 100 سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں جسے نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں۔ ان کیمیکل کی کمی ہو جائے تو بہت بڑے پرابلم آ جاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ہوگا مگر اداسی ہوگی، سب کچھ ہوگا موٹیویشن نہیں ہوگی، صبح بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ تو آج 4 کیمیکل کے میں بارے میں بات کرتا ہوں اور کس طرح اس کیمیکل کو اپنے برین میں پیدا کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کریں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی ذہنی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، اور ذہنی زندگی اگر اچھی ہوئی تو پھر جسمانی طور پر آپ طاقتور ہوں گے، وقت پہ اٹھیں گے، وقت پہ سوئیں گے، سب اپنے کام کر سکیں گے۔ اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے آپ کسی جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا آپ خاتون خانہ ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بہت ہیلپ ہوگی۔ یہ 4 بڑے امپورٹنٹ کیمیکل ہے۔ پہلا کیمیکل جو ہے اس کا نام ڈوپامین۔ اکثر سنا ہوگا کہ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ ایک، کھانا کھانے سے، اور پاکستان میں تو ہر کوئی ہر کچھ کھا جاتا ہے، کوئی پلاٹ کھا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات نہیں کر رہا کہ کیا کھانا چاہیے، جو آپ کی پسندیدہ غذا ہے، جب آپ وہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے برین کو ڈوپامین ملتا ہے، ڈوپامین پروڈیوس کرتا ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کام پورا ہو جائے، جیسے ایک طالب علم ہے، وہ ریویژن کر رہا ہے اور ریویژن پورا ہو گیا، اس نے کہا ریویژن پورا ہو گیا، اس سے بھی ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی ایسا ٹاسک جو آپ نے کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر لیا وقت کے اوپر، وہ جو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام کر لیا، اس سے بھی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے وہ اچیو کر لیا یا آپ نے وہ کام کر لیا، یا آپ کو کوئی چیز مل گئی۔ مثلاً مثال کے تو آپ نے بڑی محنت کی، جاب مل گئی، آ گیا جی لیٹر آ گیا، آپ کا جوائننگ لیٹر آ گیا اور آپ کو وہ گول اچیو ہو گیا، تو اس سے بھی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں سوچتا تھا کہ یہ خواتین سپا میں بہت جاتی ہے، مینی کیور، پیڈی کیور۔ اچھا، بڑا گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جب آپ سیلف کیئر کرتے ہیں، اس میں نہانا ہو گیا، اس میں آپ گئے باربر کے پاس، آپ نے بال کٹوائے، شیو کروائی، تھوڑا بہت فیشل کروایا، مساج کرایا، مینی کیور، پیڈی کیور کیا، تو اس سے بھی ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روز سپا میں جائیں، مگر کبھی کبھی جب آپ نے نوٹس کیا ہوگا، جب آپ نائی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بال کاٹ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے نوٹس کیا آپ کو کتنا سکون ملتا ہے؟ کمال کا سکون ملتا ہے۔ اس لیے اکثر نائی جو ہے وہ باتوں نہیں ہوتے، وہ باتیں کرتے، وہ دنیا جا کی باتیں آپ کو کریں گے اور آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ دوستو، دوسرا ایک کیمیکل ہے، اسے انڈورفینز کہتے ہیں۔ اچھا، انڈورفین کی بھی پروڈکشن، یعنی وہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں پہلی چیز ایکسرسائز، چاہے آپ واک کر رہے ہو، آپ یوگا کر رہے ہو، آپ جمناسٹک کر رہے ہو، یا آپ جم میں جا رہے ہو، اس سے بھی بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ انڈورفین کسی فیوریٹ چیز کو سننے سے، مثال کے طور پر آپ میوزک سن رہے ہیں، آپ اگر ریلیجس سے نعت سن رہے ہیں، آپ کوئی تلاوت سن رہے ہیں، کوئی بھی ایسی جس میں ایک ردھم ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب تلاوت ہوتی ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کا ردھم ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز سننا ہے جس میں ایک ردھم ہو، یعنی پرندوں کی آواز ہو سکتی ہے، پانی کا شور ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کا انڈورفین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ پسندیدہ چیز دیکھنا، مووی دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، اب میں آج کل کے ڈراموں کی بات نہیں کر رہا، مگر کوئی ایسی چیز جس میں آپ جذب ہو جائیں، مطلب اس کو دیکھتے دیکھتے آپ انوالو ہو جائے، اس سے بھی آپ کے برین میں انڈورفین پیدا ہوتی ہے۔ اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے انڈورفین پیدا ہونے کا، جو میں اکثر ڈپریشن کے مریضوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ لافٹر ہے، کھلکھلانا، ہنسنا۔ یعنی میں وہ کہکا لگانے کی بات نہیں کر رہا، مگر اگر ہم نے ایک ٹیکنیک اکثر لوگوں پہ آزمائی ہے، ہم نے کہا تھا آپ اداس ہیں، آپ ایک کام کریں، ایسا چہرہ بنائے جیسے آپ خوش ہیں، پٹ اے اسمائل آن یور فیس۔ کچھ دیر کے بعد واقعی آپ کے برین کے اندر انڈورفین پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ آپ دل سے نہیں مسکرا رہے،
جیسے ہی آپ کا فیشیل ایکسپریشن چینج ہوتا ہے برین کو سگنل ملتا ہے اور برین یہ سمجھتا ہے کہ آپ واقعی خوش ہیں. نیکسٹ ہے آکسیٹوسن. اچھا اس کے بارے میں کئی لوگوں نے بات کی. آکسیٹوسن جو ہے وہ اس کے طریقے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر لوگوں سے ملنا, گپ شپ کرنا, دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا, سہیلی کے ساتھ وقت گزارنا, محلے والوں سے ملنا, نیبر سے ملنا, پارک میں چند لوگوں کے ساتھ مل کے واک کرنا. سوشلائزنگ سے آکسیٹوسن آپ کے پروڈیوس ہوتی ہے. ایک اور طریقے سے آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتی ہے وہ یہ تھی جب آپ کے پاس جو بھی پیٹ ہے, بلی ہے, طوطا ہے, کتے کے بارے میں تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. کچھ کہتے ہیں جی کتا نہیں رکھنا چاہیے, اگر آپ رکھتے ہیں تو گھر کے باہر رکھتے ہیں, کچھ لوگ کچھ گھر کے اندر رکھتے ہیں, بٹ باہر ذاتی ترجیحات ہیں, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن اپنے پیٹ کو سہلانا, اس کو پیار کرنا, اس کو ٹچ کرنے سے بھی ہوتا ہے. اور آج ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے بچے جب اسکول سے آنے میں, اماں ہو کا ابا تو اس وقت گھر پہ نہیں ہوتے, جیسا ہی بچہ یا بیٹی یا بیٹا اسکول سے آئے سب سے پہلے اس کو گلے لگائے, باقی بات بعد میں. گلے لگائی, جو ٹچ کرتے ہیں نا, مسافہ کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, اس سے آکسیٹوسن بھی پروڈیوس ہوتی ہے. اور والد رات کو جب گھر پہ آئے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے, ان کو گلے لگائے, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے, ان سے باتیں کرے. یہ بہت ریمارکیبل ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. ایک اور چیز جو بڑی کمال کی ہے کہ انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے کسی حوالے سے بھی, کسی کو سڑک پار کرا دی, کسی نے کچھ مانگا, تکلیف ہے اس کو, آپ نے اس کو عطا کر دی, یا کوئی بیمار ہے اس کے پاس گئے, عادت کی, بیٹھے آپ, اس سے بھی آپ کے برین میں آکسیٹوسن پیدا ہوتی ہے. اب ایک کیمیکل برین کا ایسا ہے کہ اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو بہت ساری نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سیروٹونین اس کو کہتے ہیں. اور سیروٹونین جو اس کا تعلق موڈ سے ہے, تو جن کو موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے یا آگے جا کے کوئی اور نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, وہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کیمیکل کی بہت شدید جو ہے کمی ہوتی ہے. سیروٹونین کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ کی چمڑی پہ سورج کی شعاعیں آئیں. اب آج کل لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں سیدھے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, دفتر چلے گئے یا اپنے بزنس پہ چلے گئے, اور اس کے بعد شام کو واپس آئے, سورج تو ملتا ہی نہیں ہے. تو سورج کے لیے ضروری ہے کہ دن میں کچھ دیر کے لیے آپ کے جسم کا ایکسپوجر سورج کے ساتھ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جس سے سیروٹونین پیدا ہوتی وہ ہے کہ فطرت کے ساتھ آپ کچھ وقت گزاریں یا فطرتی ماحول میں کچھ وقت گزاریں. دیکھیے اگر آپ پارک میں واک کرتے ہیں تو سورج بھی مل گیا اور آپ فطرت کے بہت قریب ہیں. کبھی ساحل سمندر پہ جائیں, کچھ دیر بیٹھیں, جتنا آپ فطرت کے قریب ہوں گے اور جتنا سورج بھی آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوگا, مس ہوگا, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. سیروٹونین کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں میں سیروٹونین نہیں ہوتا, ڈپریشن ہوتا ہے اور ملٹیپل بیماریاں ہوتی ہیں, ان کو دو چیزیں ضرور بتائی جاتی ہیں, ایک مائنڈ فلنس اور ایک میڈیٹیشن. بظاہر یہ دونوں سیم ہیں. جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کسی خاص آبجیکٹ پہ, کسی خاص چیز پہ تصور قائم کرتے ہیں, اور وہ تصور قائم کرنے سے آپ کے برین کے اندر یہ کیمیکل سیروٹونین جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ دیر ڈیسائیڈ کر لے کہ جی روز میں شام 5 سے 5:10 تک, یعنی 10 منٹ پہ جو کام بھی کروں گا میرا ذہن اس کام میں ہوگا. اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں, یعنی ذہن اسی کام میں کچھ دیر کے لیے ہو, اس سے بھی سیروٹونین پیدا ہوتا ہے. دوستو یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر انسان خوش نہیں ہے, پریشان ہے, بے چینی ہے, رات کو نیند نہیں آتی, گھروں میں جھگڑے ہیں, غصہ زیادہ آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول تو خراب ہوگا ہی ہوگا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, مگر جس کے پاس یہ کیمیکل کا بیلنس ہے وہ اس پرابلم کو ڈفرنٹ طریقے سے اپروچ کرے گا. اسے پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا, بیوی پہ غصہ کرنا, بچوں پہ غصہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی حل نکالے. حل نکالنے کے لیے برین کا ہیلدی ہونا ضروری ہے, اور برین کا ہیلدی ہونے کے لیے 4 مین کیمیکل ضروری ہے. جو بھی میں نے آپ کو مشورہ دیا اس پہ پلیز عمل کریں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.